جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں شیطان نے پٹی پڑھائی، میں معافی مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں کسی کو معاف کروں، یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عزت کے اندر اضافہ ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس وقت بالعموم پوری امت مسلمہ اور بالخصوص ملک پاکستان کے مسلمان انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی مصیبت، پریشانیاں، بے چینی، افراتفری، یہ سارے معاملات ہمارے اندر موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں، بے چینیاں کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پاکیزہ زندگی کس شخص کو ملے گی؟ سب سے پہلے اس کے لیے ایمان کی شرط لگائی ہے، ایمان والا ہو، اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے والا ہو، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صالح اعمال کرنے والا بن جاتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس معاشرے کو، اس مرد کو، اس عورت کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، یعنی زندگی کی پاکیزگی کو، کہ ہمارے اندر جو برائیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے دل ناپاک ہے، دماغ ناپاک ہے، روحانی طور پر ہم ناپاک ہیں، وہ پاکیزگی کیسے ملے گی؟ اعمال صالحہ سے۔ اب اعمال صالحہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک جامع لفظ ہے، یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے 24 گھنٹے اس انداز کے ساتھ گزریں کہ جو رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو رہنمائی اللہ رب العزت نے کی ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ ایک مومن اور مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یا تو حقوق اللہ کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور کچھ لوگ حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتے ہیں، صدقات، خیرات، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، کیونکہ دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق معاف کر دوں گا، لوگوں کے حق جو ہیں، جو مارے ہیں،
جن کی وجہ سے مصیبتیں ہیں، وہ تمہیں لوگوں سے معافیاں مانگنی پڑے گی۔ تو پہلی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، یہ بے چینی، یہ افراتفری، یہ سارے عذاب ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم کیوں تمہیں عذاب دیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ یعنی معلوم ہوا کہ یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمیں جو راستہ دیا گیا تھا اس راستے کی طرف نہیں چلے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ انسان کے اندر اطمینان آئے، ناشکری اور بے چینی ختم ہو، وہ اللہ رب العزت کا شکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو دنیا کے معاملات کے اندر جو تم سے نیچے ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اونچا ہے۔ یعنی تمہارے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو گاڑی والے کی طرف نہ دیکھو، سائیکل والے کی طرف دیکھو۔ سائیکل ہے تو اس کی طرف دیکھو جو بیچارہ اپنا سارا سفر پیدل چل کے کرتا ہے۔ تم پیدل چلتے ہو تو اس کی طرف دیکھو جس کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جوتے بھی ہیں تو اس کی طرف دیکھو جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے کا ایک بازو نہیں تھا، تو اس نے وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے کہ میرے پاس ایک بازو ہی نہیں ہے۔ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا، اس نے دوسری طرف دیکھا کہ ایک شخص اس کے دونوں ہی بازو نہیں ہیں، دونوں ہی بازو نہیں ہیں، اور وہ اس کو معلوم ہوا کہ وہ خوشی کے ساتھ اچھل رہا ہے۔ تو اس نے جا کے پوچھا کہ یار میرا تو ایک بازو نہیں ہے اور میں خودکشی کرنے کے لیے چڑھ گیا ہوں، تمہارے دونوں ہی نہیں ہیں اور تم خوش ہو رہے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تم شکر کرو کہ تمہیں خارش ہوتی ہے تو تمہارے پاس تمہیں خارش کرنے کے لیے ایک ہاتھ تو موجود ہے، میرے پاس دونوں ہی ہاتھ موجود نہیں ہیں، مجھے اس وقت خارش ہو رہی تھی تو میں تو اپنے انداز کے ساتھ خارش کر رہا تھا۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر اپنے اوپر انسان دیکھے کہ میرے اندر اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ایک سسٹم دیا ہے، اگر اس سسٹم کے اندر تھوڑی بہت خرابی آ جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے دنیا کے اندر مہنگے سے مہنگے اسپتال موجود ہیں، لیکن وہ چیز نہیں دے سکتے جو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے شاگرد تھے ہمارے ایک، ان کے والد صاحب نے آپریشن کروایا، گردہ جو تھا نا وہ چینج کروایا۔ ہم نے پوچھا کتنا خرچہ آیا، انہوں نے کہا جی 42 لاکھ روپے خرچہ آیا اس بار۔ 42 لاکھ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے دی تھی۔ تو بن مانگے اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں آپ کو دے دی ہیں، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کم از کم ہمارے پاس صحیح سلامت جسم تو ہے، کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو ناشکرے بن جاؤ گے، نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو پھر شکر گزار بندے بنو گے۔ تو یہ ایک وجہ ہے ہمارے اندر ناشکری کی، بے چینی کی، پریشانی کی،
کہ میرا فلاں رشتہ دار تو اس نے اتنے بنگلے بنا لیے، کوٹھیاں بنا لی، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہے، میرے پاس کیا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ چیز ہمیں احساس کمتری کی طرف لے کر آتی ہے، اب یہی چیز انسان کو حسد کی طرف لے کر آتی ہے، یہی چیز انسان کو بغض کی طرف لے کر آتی ہے، پھر انسان حسد کے اندر بھی لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنا، اللہ تمہیں انعام کیا دیں گے؟ تکن اغنى الناس، تم ساری دنیا سے غنی ہو جاؤ گے، تمہیں پریشانی نہیں آئے گی، تمہیں بے چینی نہیں آئے گی، اطمینان اللہ رب العزت نصیب کریں گے کہ تم اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اوپر راضی رہو، جو دیا ہے الحمدللہ، دیا ہے تو اس کی رحمت ہے، نہیں دیا تو اس کی حکمتیں ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو مانگنے کا بھی یہ ایک ذریعہ بتایا ہے۔ آپ نے اللہ سے کوئی نعمت لینی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے گارنٹی نہیں دی کہ ابھی قبول ہوگی، بعد میں قبول ہوگی، یا قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی، یا اگر دعا کی شرائط پوری نہیں ہے تو قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ حرام کھانے والے کی دعا اللہ رب العزت نہیں قبول کرتے، قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا اللہ رب العزت نہیں قبول کرتے۔ لیکن یہ ایک جو چیز ہے، شکر گزار بندہ، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قسمیہ انداز کے اندر بیان فرمایا ہے، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو ضرور زیادہ کروں گا، تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی فراوانیاں ضرور کروں گا۔ تاکید کا جملہ اللہ رب العزت نے بولا ہے، لیکن فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میرے کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ عذابوں کی شکل ہے۔ تو شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت اطمینان عطا کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے کا اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، وہ ہے بری سوچ، تنقیدی سوچ۔ وہ سیاسی معاملات ہو، وہ مذہبی معاملات ہو، وہ ہمارے معاشی معاملات ہو، وہ ہمارے تنظیمی معاملات ہوں، ہر معاملے کے اندر اس برائی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ میری ایک مذہبی تنظیم ہے، میری اپنی برائی بھی مجھے اچھی لگتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور مذہبی تنظیم ہے، اس کی اچھائی بھی مجھے بری لگتی ہے۔ یہ ایک بری سوچ ہے، یہ ایک غلط سوچ کا زاویہ ہمارے اندر موجود ہے اور اجتماعی طور پر ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے سیاسی معاملات، دن رات ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کہتا وہ چور ہے، کوئی کہتا وہ چور ہے، حالانکہ ہیں ساری چور۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، اور اس حد تک ہم گر چکے ہیں، اس حد تک کہ ایک دوسرے کی شکلیں بگاڑنا، غلط تصویریں بنا کے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا۔ یعنی مومن تو کیا ہے کہ یہ ایک انسانی سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی شخص کی شکل و صورت کو بگاڑا جائے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف موجود تھے، ہمارے اسلاف کے اندر بھی اختلافات موجود تھے۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف ہوتے ہوئے بھی انسانیت کا دامن تھامے رکھنا، یہ انسانیت۔ اور اسی چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی ہے۔ برے گمان سے بچو۔ کسی شخص کے بارے میں آپ بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ سنے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو سنا نہیں ہے، اور بلا وجہ ہی آپ اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔
گھروں کے اندر، معاشروں کے اندر یہ چیز جو ہے انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جب کوئی بات سنتے ہیں تو اس میں سے اچھائی نکالتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے۔ ایک دن مسجد کے اندر داخل ہو، یعنی بعض اوقات صحیح بات کو ہم غلط چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات بات غلط بھی ہو تو سوچ کا زاویہ ٹھیک ہے تو پھر بندہ بہت بڑے لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مسجد کے اندر داخل ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، تو ایک شخص سویا ہوا تھا مسجد کے اندر، تو اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگی۔ اس نے کہا تم اندھے ہو؟ نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اب اس نے غصے کے ساتھ کہا ہے، اب اندازہ لگائیں کہ سننے والے نے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے اس کو کس انداز کے ساتھ لیا ہے۔ اس نے کہا تم اندھے ہو؟ امیر المؤمنین فرمانے لگے نہیں، اتنی بات کہہ کے آگے چل دیے۔ تو ساتھ کوئی ہمارے جیسا بندہ تھا، اس نے کہا امیر المؤمنین، اس نے آپ کو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اور آپ نے ایک ہی لفظ کے اندر اس کو جواب دے کے آپ آگے چلے گئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ بھائی کون سی اس نے بری بات کہی ہے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ تم اندھے ہو کہ نہیں ہو، میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ یعنی یہ بری سوچ ایسی ہے جو ہمیں بے چینی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اور تھوڑی سی اس سوچ کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ قتال تک جو ہے نا وہ نوبت پہنچ جاتی ہے، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، اور پھر اسی چیز کے اندر ضد بھی آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے، یہ بھی انسان کو بے چینی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے اندر فراخ دلی پیدا کریں، اپنے دل کو بڑا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا، امتی ہیں کہ نہیں؟ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اہل حدیث کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ صرف سینے پہ ہاتھ باندھ لینا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لینا، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کہہ لینا، اونچی آواز کے اندر آمین کہہ لینا، صرف ان 3-4 سنتوں کے اوپر بھی ہی ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ساری زندگی کے اوپر عمل ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا اس کی سوچ اتنی گری ہوئی نہیں ہو سکتی کہ اپنے مسلمان بھائی کو معافی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا کہ آپ کی بیٹی کا قاتل سامنے بیٹھا ہے، حبار بن نسوت، حالانکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی یہ مل جائے تو اس کی گردن تن سے جدا کر دینی۔ یہ آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کا قاتل ہے، اپنی بیٹی کا قاتل۔ آپ نے فرمایا اگر تم کلمہ پڑھ لو گے نا محمد تمہیں اپنی بیٹی کا خون بھی معاف کر دے۔ ہمارے ساتھ کوئی جتنی مرضی زیادتیاں کر لے، میرے خیال میں ہماری اولاد کا قاتل تو نہیں نہ ہوگا، بیٹی کا قاتل تو نہیں نہ ہوگا۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے پہلوان کی تعریف کی ہے کہ ہٹا کٹا جسم جس کا ہو، تندرست توانا جسم جس بندے کا ہو، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینے والا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اصل پہلوان یہ ہے، اصل پہلوان یہ ہے کہ جو غصے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہمارے غصے سے تو ہمارے گھر والے محفوظ نہیں، معاشرے والے محفوظ نہیں۔ کیسا اہل حدیث ہے، کیسا اہل سنت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں جو انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہیں، خوشیاں نصیب کرتی ہیں، بے چینیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے فراخ دل بنے، معاف کرنے والے بنے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں شیطان نے پٹی پڑھائی، میں معافی مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں کسی کو معاف کروں، یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عزت کے اندر اضافہ ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی شخص کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے قدر کی نظر سے دیکھا ہے، جن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو لکھا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے۔ کون سے اوصاف ہیں؟ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والے۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں ایسے احسان کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جس کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہو جائیں، لوگوں کو معاف کرنے والا، غصے کو پی جانے والا۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا، ہم اس کے احسان کی قدر کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور تیسری چیز، اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کریں، یہ چیز انسان کو اطمینان نصیب کرتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، عبادت اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور ذکر سے اللہ رب العزت کا اطمینان ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرے دل کا سکون کیا ہے، میری بے چینی کو کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے، مجھے نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عبادت کے اندر شوق پیدا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجر صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول ہمیں ایک چیز بڑی بے چین کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ یہ انصار جو صحابہ کرام ہیں، ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول دن رات ہماری خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، دن رات ہماری خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی سینہ تنگ نہیں کرتے، ماتھے کے اوپر بل نہیں پڑتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں ان کی طرف نہ چلی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے دو کام کیا کرو۔ یہ دو کام اللہ کے رسول اس بندے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرے، اس کے بدلے میں آپ نے اس کو کیا دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا کام تم نے ان کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ عبادت کا شوق جو تھا صحابہ کرام کے اندر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے کاموں سے فراغت آپ کو مل جائے تو آپ اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ ہمارے ہاں عبادت کے اندر بھی تکلف پایا جاتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، اس کے علاوہ دوسرے معاملات میں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ صدقہ و خیرات جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارا ہونا چاہیے، پرتکلف جو ہے نا وہ دسترخوان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی بھی نہیں۔
آپ نے فرمایا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بھی اگر جہنم سے بچ سکتے ہو نا تو بچو۔ اب یہ چیز ہم نے آج کے دور میں بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی عرب کے اندر یہ چیز اب بھی موجود ہے۔ ان کے ہاں تکلف نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز میں صدقہ کروں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، ایک شخص ٹیشو کا ڈبہ لے کے کھڑا ہے، جس کو دیکھتا ہے کہ اس کو پسینہ آ رہا ہے، اس کے سامنے ٹیشو پیش کرتا ہے۔ ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شاپر لے کے کھڑا ہے۔ کیوں لے کے کھڑا ہے جی؟ کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو ڈالنے کے لیے شاپر کی ضرورت ہے تو اس کو دے رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں کوئی شخص ایسی نیکی کرنا شروع کر دے تو ہم تانے مار مار کے اس کو مار دیتے کہ بھلا کہ شاپر بھی کوئی صدقہ کرنے والی چیز ہے، یہ ٹیشو بھی کوئی صدقہ کرنے والی چیز ہے۔ تو عبادت کے اندر شوق اور اس کے اندر تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات، آپ نے کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا ہے، کسی انسان کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں تو شاباش لوگوں سے نہیں لینی، اللہ رب العزت سے لینی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ کسی کو صدقہ کر دیا نا تم نے، کسی کو کوئی چیز دے دی ہے تو پھر اس کو تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اپنے صدقے کو باطل نہ کرو، اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو کہ میں نے فلاں معاملے کے اندر فلاں وقت کے اوپر تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا اور تم نے مجھے کیا بدلہ دیا۔ اللہ کے بندے، تم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ نیکی کی تھی؟ نہیں، ہم نے نیکی کیوں کی تھی؟ ایمان والوں کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے سورہ دہر کے اندر، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تم سے نہ کسی شکریہ کی امید رکھتے ہیں نہ کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں، ہم تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں پلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں جو لوگوں سے غنی ہو جاتا ہے، ان کی شاباش کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا، اور اسی کا نام اخلاص ہے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کی جزا صرف اللہ رب العزت سے لیتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں جو تمہارے ساتھ نیکیاں کر رہا ہوں نا، اس کا بدلہ میں نے تم سے نہیں لینا، میں تم سے اس کے بدلے میں کسی شکر کا، کسی بھی چیز کا سوال ہی نہیں کرتا، میں تو اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کا بدلہ لیتا ہوں۔ اور یقین جانیے اللہ سے بڑھ کر کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ جس چیز کا بدلہ آپ اللہ رب العزت سے لینا چاہے نا تو دنیا کے مقابلے میں اس کی کوئی، دنیا کی اس کے بدلے کی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جو کر کے ہم اپنے اندر اطمینان پیدا کر سکتے ہیں۔ عبادت کے اندر شوق، ضد چھوڑ دیں، کسی بھی معاملے کے اندر ضد کو چھوڑ دیں۔ میں کسی کو بلاؤں میری توہین ہو جائے گی، میں کسی سے معافی مانگ لوں میری توہین ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ رب العزت اضافہ کرتے ہیں عزت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی والی زبان سے اعلان فرمایا، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت کو شکر گزار بندے بن جائے۔ مت دیکھیے کہ فلاں کو اللہ رب العزت نے تو اتنا دے دی ہے، یہ دیکھیے کہ مجھے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے کئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا